کانسیپٹ آف ٹیچنگ آج کا ٹاپک ہے، اور ٹیچنگ بیسیکلی کیا چیز ہے یا اس کا تصور کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے ایک سسٹمیٹک وے کے ذریعے اسٹوڈنٹ تک جو ہے انفارمیشن پہنچائی جاتی ہیں یا اس کو سکھایا جاتا ہے۔ تو ہائی مین مختلف جو ایجوکیشنسٹ ہیں انہوں نے اپنا اپنا جو ہے وہ ویو میں ایجوکیشن کو ڈیفائن کیا ہے۔ ان میں سے ایک ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ ہائی مینس ہیں۔ تو ہائی مینس کے ویو کے مطابق ٹیچنگ کیا ہے کہ ٹیچنگ ہائی مینس کے اکارڈنگ وائل ڈیفائننگ دا کنسیپٹ آف ٹیچنگ، ہائی مین نے جو آبزرو کیا وہ یہ ہے کہ ٹیچنگ انوالوز اے ٹریڈ آف ایلیمنٹس، کہ تین قسم کے عناصر جو ہے وہ شامل ہیں ٹیچنگ جس میں انوالو ہے۔ تین قسم کے ہیں جن میں ٹیچر، پیپل یعنی کہ اسٹوڈنٹ، اور سبجیکٹ میٹر یعنی کہ کنٹینٹ۔ اینڈ دس ٹریڈ از اے ڈائنامک ان کوالٹی، کہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے یہ ڈائنامک ہے یعنی چلتی رہتی ہے، موومنٹ میں رہتی ہے، متحرک ہے۔ اچھا، اب اگر اردو میں بات کریں کہ ٹیچنگ کا جو ورڈ ہے یعنی تدریس، تو یہ درس سے نکلا ہے، اور درس جو ہے یعنی کہ کوئی لیسن پڑھانا، سبق جو ہے، جس درس کے معنی سبق کے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھانے کا عمل بھی ہے اس کا مطلب، اور تدریس سے مراد اسٹوڈنٹس یا طلبہ کو پڑھانے کا کام ہے۔ تو آسان الفاظ میں کہ طلبہ کو کسی قسم کی معلومات، ہنرمندی یا علم مہیا کرنے کا جو عمل ہے اس کو ٹیچنگ کہا جاتا ہے۔ تو ڈیفرنٹ جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کا ڈیفرنٹ ویو ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اوور آل تو سب کا یہی جو ہے وہ مطلب نکلتا ہے کہ ٹیچنگ از اے ٹرائنگولر پروسیس۔ تو اس ٹرائنگولر پروسیس میں تین ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ایک ٹیچر، دوسرا اس کے اندر اسٹوڈنٹ، اور تیسرا جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر یعنی کہ کانٹینٹ۔ اب تینوں ایک دوسرے کے لیے بالکل کمپلسری ہیں، کسی ایک کے بھی مس ہونے سے یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو پاتا۔ اگر دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، تو وہ بھی ٹیچنگ کا ایک امپورٹنٹ اور کمپلسری ایلیمنٹ ہے، کس طرح سے کہ اگر اسٹوڈنٹ ہی موجود نہیں ہے تو ایک ٹیچر کس کو پڑھائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ٹیچر بھی ٹیچنگ پروسیس کا کمپلسری اور لازمی جو ہے وہ جز ہے، کس طرح سے کہ اگر ایک پڑھانے والا ہی موجود نہیں ہے تو کس طرح پڑھائی کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر کانٹینٹ ہے، یعنی سبجیکٹ میٹر یا مطالعاتی مواد۔ اگر اسٹوڈنٹ بھی موجود ہو اور ٹیچر بھی موجود ہو تو کنٹینٹ نہ ہو تو ٹیچر کیا پڑھائے گا اسٹوڈنٹ کو اور کس طرح سے پڑھائے گا؟ اس لیے یہ تینوں ایلیمنٹ ایک دوسرے کے لیے بہت ہی لازمی ہے۔ اب ٹیچنگ کے عمل میں یا ٹیچنگ پروسیس میں ان تینوں ایلیمنٹس کا ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر طالب علم نہیں تو استاد کس طرح سے پڑھا سکتا ہے؟ کتاب نہیں ہے تو پھر پڑھائے گا کیا؟ اس لیے ہر تینوں ایلیمنٹس کا اپنی اپنی جگہ پر تینوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور تینوں جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ٹیچر اسٹوڈنٹ پر، اور مواد جو ہے وہ بھی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ پر۔ تو اس کے علاوہ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بلکہ ٹیچنگ کے حوالے سے جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر اور اسٹوڈنٹ ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں، بلکہ جب ٹیچنگ کنٹینٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے یعنی سلیبس تیار کیا جاتا ہے، اس وقت اسٹوڈنٹ کی مینٹل ایبلٹی کو مد نظر رکھ کے ہی سلیبس کو تیار کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر گریڈ کا جو سلیبس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹس لیول ہوتا ہے۔ ہم 1 کلاس کا دیکھیں سلیبس تو وہ ان کے مینٹل ایبلٹی کے اکارڈنگ ہے، اور اگر آپ 3 کلاس کا دیکھیں، اسی طرح 6 کلاس کا دیکھیں، 10 کلاس کا دیکھیں، فرسٹ ایئر ہے، پھر بی اے ہے، آگے یونیورسٹیز ہیں، تو ہر ایک کا جو سلیبس ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ مینٹل ایبلٹی، اکارڈنگ ٹو اس کے نیڈز کے مطابق جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح تینوں ایلیمنٹس جو ہیں وہ ٹیچنگ
پروسیس میں ان کا بہت بڑا جو ہے وہ حصہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے. تو ایک دوسرے کے بغیر یہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا پروسیس. تو یہ ٹیچنگ کا جو ہے وہ کنسیپٹ ہے. تو ٹیچنگ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو تھوڑا سا مزید بریف بیان کرتی ہوں میں کہ یہ اس سے مراد اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچانا جو ان کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرے، ان کے اندر کریٹیوٹی جو ایبلٹیز ہیں ان کو نکھارے اور ان کے اندر سیکھنے کے عمل کا شوق پیدا کرے. یعنی لیول آف انٹرسٹ جو ہے ان کا وہ انکریز ہو جائے لرننگ کے حوالے سے. تو زندگی کو پھر وہ آسان طریقے سے گزارنے کے قابل بنا دے. مطلب اس طرح کی ٹیچنگ جو ہے وہ کی جائے. پھر یہ کام یہ پروسیس اس وقت کمپلیٹ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی سیکھنے والا یعنی لرنر اور ٹیچر یعنی سکھانے والا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیز جو سکھائی جائے وہ بھی موجود ہو، یعنی کنٹینٹ سبجیکٹ میٹر بھی موجود ہو. تو ایک اسٹوڈنٹ، ایک ٹیچر اور کنٹینٹ تینوں ایک بیک وقت جو ہے وہ موجود ہوں، اور پھر جو پڑھایا جا رہا ہے یا جو سکھایا جا رہا ہے اس کا ایک واضح پرپز ہو کہ کس مقصد کے لیے پڑھایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی کورس جوائن کرتے ہیں تو اس کورس کا ایک مقصد ہے. جس طرح کہ آج کل رمضان المبارک میں ڈفرینٹ قسم کے ترجمہ کے کورس، تفسیر کے کورس، دورہ قرآن کے کورسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم یا قرآن فہمی جو ہے وہ دینا اسٹوڈنٹس کو. اسی طرح جب آپ کسی دنیاوی کورسز میں انرول ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. جس طرح یہ کمپیوٹر لرننگ کے حوالے سے کورسز ہیں تو آپ کا مقصد ہوگا کمپیوٹر سیکھنا. اسی طرح آپ ڈفرینٹ آن لائن اکیڈمیز کو جوائن کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کس پرپز کے لیے جوائن کر رہے ہیں. آپ کا پرپز کسی خاص سبجیکٹ کی تیاری کرنا ہے، آپ کا پرپز جنرل نالج پہ جو ہے وہ عبور حاصل کرنا ہے، یا پھر آپ کا کوئی اور پرپز ہے. تو جو بھی پڑھایا جا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پرپز جو ہے وہ ہوتا ہے، واضح مقصد ہوتا ہے. اور وہ مقصد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی لائف سے جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہو. ٹھیک ہے. تو تینوں کا جو ہے آپس میں یعنی ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور کنٹینٹ کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ قائم کرنا ٹیچنگ پروسیس کہلاتا ہے. اب بات کرتے ہیں نیچر آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کی جو یعنی نیچر کس طرح کی ہے، نوعیت کیا ہے یا فطرت کیا ہے. تو ہم جیسے کہ پہلے ڈسکس کر چکے کہ ٹیچنگ از اے ٹرائنگولر پروسیس، کہ ایک مثلث کی شکل ہے جس میں ایک استاد ہے، طالب علم ہے اور ٹیچنگ کنٹینٹ ہے. اسی طرح ٹیچنگ از اے ٹرائنگولر پروسیس اور جس کے اندر فوکل پرسن ٹیچر، چائلڈ اور سبجیکٹ میٹر ہے، اور تینوں کا آپس میں جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ہے، اسٹرانگ ریلیشن شپ. اس کے بعد ہے ٹیچنگ از اے چین آف ایکٹیویٹیز، یعنی کہ ٹیچنگ کوئی ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ ڈفرینٹ قسم کی لاٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں. تو اس طرح پھر یہ ایکٹیویٹیز کی ایک چین بن جاتی ہے جس میں پڑھانا ہے، سیکھنا ہے اور پھر ان سے ریلیٹڈ پروجیکٹس پر کام کرنا ہے. تو ڈفرینٹ قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹیچنگ میں انوالو ہوتی ہیں، اور پھر یہ ایکٹیویٹیز دیٹ کمپرائز ٹیچنگ آر لنکڈ ٹو ون اندر. اور پھر ایک سسٹمیٹک وے کے ذریعے جو ہے وہ ان ایکٹیویٹیز کو لے کر چلا جاتا ہے، اور سسٹمیٹک وے کے ذریعے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے، ٹیچر لیڈ کرتا ہے ایکٹیویٹیز کو. اس کے بعد ہے کازز چینج ان بیہیویئر. تو ٹیچنگ جو ہے وہ رویوں میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے کہ، اور اس کا گول یہ ہے دا گول آف آل ٹیچنگ از ڈیزائربل چینج ان بیہیویئر، کہ رویے میں مطلوبہ جو تبدیلی ہے اس کا باعث بنتی ہے ٹیچنگ. اس کے بعد ہے انٹیمیٹ کانٹیکٹ. انٹیمیٹ کانٹیکٹ مین کہ گہرا تعلق، ڈیپ کانٹیکٹ جو ہے ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا پھر کانٹیکٹ کے ساتھ جو ہے کانٹینٹ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور جب ایک دفعہ یہ کانٹیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے یعنی یہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے
تو یہ اس کا فائدہ اسٹوڈنٹ کو ہوتا ہے، یعنی کہ انٹیمیٹ کانٹیکٹ کے اندر ایک میچور پرسن اور ایک امیچور پرسن کا کنیکشن ہوتا ہے، مطلب ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس میں فائدہ کس کو ہوتا ہے جب یہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے؟ تو جو لیس میچور ہوتا ہے، یعنی جو امیچور ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کانٹیکٹ کا؟ کہ ایک پازیٹیو چینج جو ہے بیہیویئر کے اندر، وہ سیکھنے والے کی طرف سے نتیجے کے طور پر اچھے اور خوشگوار تعلقات نکلتے ہیں. پھر انٹر پروسیس ہے. انٹر پروسیس میں بھی یعنی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یعنی ایک طرفہ تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ٹو وے ٹریفک ہے، دو طرفہ تعلق ہوتا ہے. انٹر پروسیس ہے نا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، دونوں طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے. تو جب یہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بہت زیادہ جو فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. پھر ٹیچنگ از اے گیونگ انفارمیشن، کہ معلومات پہنچانے کا ایک پروسیس ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہیں جان سکتے، باوجود کوشش کے بھی وہ بہت ساری چیزیں خود سے نہیں جان سکتے. تو اس کے لیے ٹیچر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ٹیچر کے ذریعے پھر ٹیچنگ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ایک سسٹمیٹک وے کے ذریعے اور پھر انٹرسٹنگ وے کے ذریعے اسٹوڈنٹس تک جو ہے وہ انفارمیشن پہنچائی جاتی ہیں جو ان کے دماغ پر نقش ہوتی ہیں. اور ہاں، ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیچر اسٹوڈنٹس کی ول کے بغیر نالج جو ہے ان میں نہیں ڈال سکتا. ٹھیک ہے، وی کین ناٹ امپارٹ نالج ٹو دا چائلڈ اگینسٹ ہز ول. تو یہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے ٹیچنگ کا، کہ پہلے لرنر کو جو ہے وہ مینٹلی طور پر پریپیئر کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ سیکھنے کے لیے ولنگ ہو، پھر جو ہے وہ نالج پہنچایا جا سکتا ہے یا انفارمیشن پہنچائی جا سکتی ہے. نیکسٹ ہے ٹیچنگ از کازنگ ٹو لرن، کہ تعلیم جو ہے وہ سیکھنے کا باعث بنتی ہے. یعنی کہ جس طرح کے پہلے بات کی کہ نالج جو ہے وہ زبردستی امپارٹ نہیں کیا جا سکتا، تو ٹیچنگ کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اس کے اندر لرننگ کا شوق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد اسے سکھانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو ٹیچر جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر، یہ ایک ایسے آلے کے طور پر بھی کام کرتا ہے جو اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹس کو، ان کی ولنگنس جو ہے اس کو انکریز کرتا ہے سیکھنے کے لیے. اس کے بعد ٹیچنگ از اے ڈائریکشن، کہ ایک سمت مہیا کرتی ہے ٹیچنگ لرنر کو ٹورڈز دا رائٹ اینڈس، یعنی سیدھے راستے کی طرف یا کریکٹ ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ کرتی ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مطلوبہ گولز جو ہیں یا ڈیزائریبل جو چینج ہے ان کے رویے میں وہ حاصل کیا جا سکے. نیکسٹ ہے ٹیچنگ از انکریجمنٹ، کہ حوصلہ افزائی کرتی ہے لرنر کی، اور ان کے اندر ان کا جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، جس سے وہ کامیابی کے ساتھ لرن کر رہے ہوتے ہیں. اور نیکسٹ ہے جی ٹیچنگ از اسٹیمولیٹنگ لرننگ، کہ سیکھنے کی جو جیسے پہلے بات کی کہ از کازنگ ٹو لرن، اسی طرح اسٹیمولیٹنگ لرننگ، یعنی تحریک دیتی ہے اسٹوڈنٹ کو، موٹیویٹ کرتی ہے سیکھنے کے لیے ٹیچنگ، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شوق سے سیکھے اور اپنی تمام تر جو اس کی انرجیز ہیں یا جو بھی اس کے شوق ہیں وہ سارے کریکٹ لرننگ کی طرف وہ لگائے اور اچھا فیل کرے. تو ٹیچر جو ہے شوڈ کریٹ کنڈیشن ان وچ دے فیل دا نیڈ ٹو لرن، اس طرح کے صورتحال پیدا کرتا ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ یہ فیل کرتا ہے کہ اسے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اسے سیکھنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر وہ سیکھنے کا پروسیس جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور لرننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. نیکسٹ ٹیچنگ از گیونگ گائیڈنس. اب جب لرننگ کا جو لیول آف انٹرسٹ ہے وہ انکریز ہو گیا، بچے نے سیکھنے کی طرف قدم بڑھا دیے اور اسے شوق پیدا ہو گیا، تو اب یہ تو نہیں کہ اس کے اندر انٹرسٹ کریٹ کر کے تو اسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اتنی ایفرٹس کافی نہیں ہیں. پھر اسٹوڈنٹ کو، کیونکہ جو چائلڈ ہے وہ ان کی موومنٹ رینڈملی ہوتی ہیں، کبھی کہیں پر کبھی کہیں پر،